ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے استنبول کے پرانے نام قسطنطنیہ کی فتح کے بارے۔ ناظرین، جیسے یہودی آج تک فتح خیبر نہیں بھولے، اسی طرح قسطنطنیہ کی فتح بھی ایسی ہی فتح تھی جسے یورپ آج تک نہیں بھولا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ 29 مئی 1453 رات کا 1:30 بجا تھا۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گنبدوں پر سے 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا تھا، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ تھا۔ اس زوال آمادہ چاند کی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے تھے کہ شہر کی حدود کے باہر فوجی دستے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان کے دل میں احساس تھا کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر استنبول اور حدود کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی تھی۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے تھے۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حتمی ایلگار فصیل کے میسب ٹیکوم کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے تھے اور خندق کا بڑا حصہ ختم کر دیا گیا تھا۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے اور طلائی خلعت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نقاروں، قرنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے نیچے اکٹھے ہونے والے حملہ آور پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑگڑا گڑگڑا کر مناجاتیں شروع کر دیں۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جن کی ٹنا ٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بھلا کر ایک ہو گئے تھے، اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا آیا صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی ایلگار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نکولو باربیرو، جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانثاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار جیوونی جسٹینیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکو پورتا دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد، جو بعد میں سلطان محمد فاتح لے نام سے مشہور ہوئے، سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائدہ کے ہمراہ آیا صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد آخر کار استنبول کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ استنبول کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر
1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची। तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ता उरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बराज़मीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे क़ुरून वस्ता मिडल एजस का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज़ भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फ़तह इस्तांबुल को फ़ौजी तारीख़ का सिंगमेल भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफ़ी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्ज़े के बाद यहाँ से हज़ारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और ख़ास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। उस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुज़र रहा था और क़दीम यूनानी तहज़ीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में इस्तांबुल में यूनानी ज़बान और सक़ाफ़त बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहाँ पहुँचने वाले मुहाजिरों के पास हीरे जवाहरात से बेशकीमत ख़जाना था। अरस्तु, अफ़लातून, बतलेमुस, जालिनूस और दूसरे हकमा व उलमा के असल यूनानी ज़बान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप में क़दीम यूनानी उलूम के अहिया में ज़बरदस्त किरदार अदा किया और मुअर्रिख़ीन के मुताबिक इन्हीं की वजह से यूरोप में निशात अलसानिया का आगाज़ हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। ताहम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से जानती है, मई 29 की सुबह जो शहर नज़र आया ये वो शहर नहीं था जिसकी शान व शौकत के अफसाने उसने बचपन से सुन रखे थे। तवील इन्हितात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और इस्तांबुल, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सुकड़कर चंद हज़ार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत ज़ार देखकर शेख सादी से मंसूब ये शेर पढ़ा। उलू अफरासियाब के मीनारों पर नौबत बजाए जाता है, कैसर के महल पर मकड़ी ने जाले बिन लिए हैं। इस्तांबुल का कदीम नाम बाज़नतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासिबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुँचकर क़सतनतनी बन गया। मग़रिब में रोमन अम्पायर के ख़ात्मे के बाद ये सल्तनत क़सतनतनी में बरकरार रही और चौथी ता 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाज़िल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फ़तह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनांचे इस मकसद के हुसूल की खातिर चंद इब्तिदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 674 में एक ज़बरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके क़सतनतनी की सिमत रवाना किया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मुतवातिर फसीलें अबूर करने की कोशिशें करता रहा। आखिर 678 में बाज़ंतीनी बहरी जहाज़ शहर से बाहर निकले और इन्होंने हमला आवर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार उनके पास एक ज़बरदस्त हथियार था, जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता है। इसका ठीक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका, ताहम ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाज़ों से चपक जाता था। मज़ीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मज़ीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे, चुनांचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशज़ार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बोर मरमिरा ने आग पकड़ ली है। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा न रहा। वापसी में एक हौलनाक समंदरी तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधी बचकर लूटने में कामयाब हो सकी। उसी मुहासरे के दौरान मशहूर सहाबी अब्बू अयूब अंसारी ने भी अपनी जान आफेरी के सुपरद कर दी।
ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنی کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنی کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے آخرکار شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنہ سے قسطنطنی منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے اشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دیں۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اسے شہر میں گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنی آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی ازسر نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، سنار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے حواریان کو یونانی آرتھوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور استنبول اس کا دارالخلافہ اور تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان عالیشان کے دور میں استنبول نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ یہ وہی سلیمان ہیں جو میں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان عالیشان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کیں، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانی مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنی کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے لیت واؤ لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات ہی کا دن تھا، اور یہی جمعرات کا دن ترکی کے مسلمان لوگوں کے لیے 2 طرح سے مقدس سمجھا جاتا ہے، ایک دین اسلام کی نسبت سے اور دوسرا مئی 29 1453 کی فتح کی نسبت سے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے دیکھا کہ استنبول کیسے فتح ہوا اور کس کس مسلمان کمانڈر نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور یہ سعادت کس سلطان کے حصے آئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔